بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وعلى وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان. متشکر. عصر همه شما دوستان بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءاللہ شما هم خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. سلامت باشید. دوستان بفرمایید صدای من به همه شما دوستان میرسد؟ شما دیروز کلاس نیامدید؟ شما دیروز چرا کلاس نیومدید؟ چون که دیروز تعطیل بود. کلاس تعطیل بود. چون دیروز برای اینکه به خاطر اینکه دیروز کلاس تعطیل بود. چرا تعطیل؟ دیروز چرا تعطیل بود؟ بله بگید مثلا آقا چرا دیروز کلاس تعطیل بود؟ بله به خاطر اینکه حالم خوب نبود. حال خوشی نداشتم. خب حال شما خوب است دوستان؟ بله آقا. حال شما چطور؟ منم خوبم ممنون. منم خوب هستم ممنون. خب الان شما دوستان چه کار میکنید؟ سر کلاس هستم و بر شما صحبت میکنم. شما الان چه کار من میکنم؟ الان سر کلاس هستم و میخواهم درس بنویسم. بله من چند تماجید دارم؟ شما 6 تماجید دارید. بله شما 6 تماجید دارید. خب شما با ماشیک درس می نویسی؟ نه کار درس می نویسم. بابا نگاه کنید چه کسی تشریف آوردن. بله تحسین فاطمه تشریف آوردن. سلام تحسین فاطمه اهل اله‌آباد. بله اله‌آباد. سلام خوب هستی شما؟ و علیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله آقا من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. حال شما چطور است؟ حالم خوب است. خانواده شما شما چطور؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما چطور؟ آنها خوب هستند. بابا خانواده شما هم خوب هستند. شما بله خیلی روزه تشریف آوردید. خوش آمدید میگیم. خب شما بفرمایید نهار چه خوردید امروز؟ من عدس خوردم. بابا عدس و سبزی. شما نهار درست میکنی؟ نه آقا مادرم نهار درست میکرد. بله. خب شما درست نمی کنی؟ نه آقا. هیچ وقت یا بعضی وقتها درست می کنی؟ نان که میپسی شما؟ نان میپسی؟ بله آقا. فقط نان میپسی؟ بریانی بله میتونی بریانی درست کنی؟ کم میتوانم آقا. بله کم میتوانی. انشاءالله زیاد هم یه روزی زیاد هم درست میکنی. بله بله آقا انشاءالله دعا. تو رسیدن به خیر خوش آمدید میگی و خوشحال هستیم شما تشریف آوردید. سلامت باشید. ممنون آقا. شما هم میتونین. زنده باشید. خب دوستان بفرمایید. بله شما بریانی دوست دارید؟ دوستان شما بریانی میخورید؟ بله بله شما چرا بریانی میخورید؟ چون که من بریانی خیلی دوست دارم. من بریانی خیلی دوست دارم. برای اینکه من بریانی خیلی دوست دارم. شما چطور آقا؟ منم بریانی خیلی دوست دارم ولی من الان نمیتوانم بخورم. بله چون من 5 ماه است من برنج نخوردم. از 5 ماه من نه برنج خوردم نه گوشت خوردم نه شیرینی خوردم. بله نه سیب زمینی نه تخم مرغ. من هیچ چیزی نخوردم. خیلی خوب. امیدوار هستم دوستان خوب باشید انشاءالله. بله بله آقا همچنین. سلامت باشید.
خوب دوستان شما قورمه نمیخورید؟ چرا من چرا من قورمه چرا میخورم آقا چرا چرا قورمه روز میخورید؟ آقا من میخوریم شما چرا قورمه میخورید؟ برای اینکه چون من که برای قورمه خیلی خوشمزه است، خیلی خیلی دوست لذیذ دارم. است. خیلی قورمه خیلی لذیذ خیلی است لذیذ است. بله بله آقا بله. شما دوستان بله روز تعطیل پارک نمیروید؟ چرا؟ چرا من تعطیل پارک میروم بله من بله روز تعطیل پارک میروم. من روز تعطیل با پارک میروم. شما با همسرتان پارک نمیروید؟ نه نه من من با همسرم پارک نمیروم. شما چرا با همسرتان پارک نمیروید؟ برای اینکه همسر ندارم برای اینکه همسر ندارم. برای اینکه من همسر ندارم. بله انشالله این روزی شما میشه. یه همسر خوشرو و خوشگل و خوش اخلاق روزیتان میشه انشالله. به خدا میده انشالله. خدا به بله شما آقا انشالله بله امین انشالله. تو صدای من به همه شما میرسد؟ بله بله آقا خیلی خوب. بله آقا آیت الصحرا سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا بله من خوب هستم شما خوب هستی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله انا خوب هستم خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستند. شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم شما الان چه کار من هم میکنی؟ الان سر کلاس هستم و با دوستان صحبت میکنم. شما لطفاً چیزی بیان میکنی؟ من خانه امو بیان میکنم بله درباره خانه عمو بیان میکنی؟ بفرمایید. درباره خانه عمویم بیان میکنم. بفرمایید بیان کنید. سلام من آیت زهرا هستم من بازی وقتها خانه امو میروم خانه امو در ده است و آن بزرگ و زیبا است در آنجا اتاقها و یک حیاط است من در خانه امو خیلی خوشحال میشوم در خانه امو غذاهای خوشمزه میخوریم و خانم عمو با همه مهربان است. در حیاط خانه عمو گل و درخت است. عمو همیشه با من صحبت می کند. بچه های عمو با من فوتبال بازی می کنند. وقتی به خانه عمو می روم خیلی خوشحال می شوم. تمام شد آقا. احسن. خیلی خوب. خوب شما بفرمایید. بله بله. اقرا فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا من خوب هستم شما خوب هستی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله آقا من خوب هستم بله آنها هم خوب هستند. شما الان چه کار میکنی؟ آقا من الان برنامه الان برنامه میخوای بیان کنی؟ بفرمایید برنامه خودتان را بیان کنید. بله آقا سلام اسم من اقرا فاطمه است من اهل هند هستم و در میرठ زندگی میکنم اسم پدرم قمر عباس است ایشان تاجر است اسم مادرم نرجس خاتون است ایشان خانه‌دار است من یک دونه خواهر دارم ایشان دکتر است من برادر ندارم من دانشجو هستم من ساعت 3 صبح بیدار می شوم بعد از بیدار شدن مسواک میزنم و وضو میگیرم و نماز میخوانم بعد از نماز خواندن سبحانه میخورم بعد از آن اتاقها را تمیز میکنم و بلافاصله ظرف میشویم بعد از آن دوش میگیرم و ساعت 9 صبح به دوستم دانشگاه میروم و ساعت دوستان و ساعت 9 دقیقه سوار اتوبوس ساعت میشوم 9 ساعت 9 و 10 دقیقه. و ساعت 9 دقیقه سوار اتوبوس می شوم و ساعت 9 نیم از اتوبوس پیاده می شوم من ساعت 10 دانشگاه می رسم من 3 ساعت دانشگاه می مانم و ساعت 4 بعد از ظهر برمیگردم بعد از آن نماز ظهر و عصر می خوانم سپس نهار می خورم بعد از نهار خوردن 1 ساعت استراحت می کنم و ساعت 5 بعد از ظهر من کلاس فارسی میخوانم
بعد از آن مطالعه میکنم، سپس نماز مغرب و عشا میخوانم و دعای کمیل میخوانم. بعد از نماز خواندن من معمولا 1 ساعت موبایل میبینم. سپس ساعت 9 کلاس ذاکره میخوانم. بعد از کلاس خواندن شب میخورم و سریال شام میبینم. میخورم. شام شام میخورم. شام میخورم و سریال میبینم و ساعت 11 شب حدود میخوابم. تمام شد آقا. ساعت حدود ساعت حدود 11 شب میخوابم. حدود میخوابم. ساعت 11 میخوابم. بله متوجه تمام شد. شدید یا نه دوستان؟ احسن. خیلی خوب. شما بفرمایید. انا فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. سلام و علیکم من السلام. خوبم، شما شما خوبه؟ خوبی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ انا خوب هستم، خانواده شما خوب هستن خوبم، آقا؟ متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ شما الان چه کار میکنی؟ بله. من الان سر کلاس هستم آقا و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنی؟ من هم الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما لطفاً با ایران فاطمه صحبت میکنی؟ آها خیلی سلامت بله باشی. آقا. بفرمایید. بفرمایید با ایران فاطمه لطفاً صحبت کنید. سلام سار. بله. شما خوبی؟ خوبم ممنون. شما خوبی؟ بله من خوبم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ بله من خوب هستم. شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. بله متوجه شدید؟ شما نهار خوردی؟ بله. شما نهار خوردی؟ شما انا نهار فاطمه خوردی؟ شما نهار خوردی؟ چه شد انا فاطمه؟ آواز میاری؟ بله. بله شما نهار خوردی؟ شاید مشکل اینترنتی دارن. دوباره چیز کنید. انا فاطمه دوباره جوین کنید. دوباره اومدید؟ انا فاطمه بله آقا آواز نہیں آ رہی تھی. الان خوبه. بفرمایید شما نهار چه خوردی؟ بله من نهار برنج و دست خوردم. بله بفرمایید ایران فاطمه آره زود شما زود صحبت چه کنید. خوردی نهار؟ بله. یہ سب لیٹ کیوں ہوتے شما جا چه رہے ہیں سب؟ خوردی نهار؟ آواز نہیں آ رہی؟ بفرمایید. ایران فاطمه بفرمایید خواهرنا آواز نہیں آ رہی ہے. شما بفرمایید نهار چه خوردی؟ شما نهار چه خوردی؟ بله من هم عدس و برنج میخورم. برنج خوردم. گزارے کی بات چل رہی بله. ہے. شما امروز لباس میشویی؟ بله من امروز لباس میشویم. شما چطور؟ بله من هم امروز لباس میشویم. شما امروز دوش میگیری؟ بله من دوش میگیرم. شما کجا دوش میگیری؟ من در حمام دوش میگیرم. شما شما در کجا دوش آشپزخانه دوش میگیری؟ نمیگیری؟ شما در آشپزخانه دوش نمیگیری؟ نه من در آشپزخانه دوش نمیگیرم آقا. آها ایران فاطمه شما چرا در آشپزخانه دوش نمیگیری؟ برای اینکه اینکه آشپزخانه برای غذا پختن برای است. غذا بله پختن آشپزخانه برای غذا پختن است، برای دوش گرفتن بله. نیست. بله بله. شما در حیات دوش نمیگیری؟ من در حیات نمی‌کشم. دوش بله. چه چیزی انا فاطمه برای بله شما بفرمایید چه چیزی برای نشستن است؟
صندلی برای نشستن است. تخت برای نشستن نیست. بله تخت برای چرا؟ نشستن است. نیست. میں نے نگیٹو سوال کیا ہے. تخت برای نشستن نیست. چرا تخت هم برای نشستن است. تخت هم برای نشستن است. بله. خیلی خوب. شما بفرمایید ایران فاطمه بله آقا. تخت برای خواب نیست. چرا تخت برای خواب نیست؟ نہیں خواب بله خواب تخت است. برای خوابیدن است. بله تخت برای خوابیدن است. صحبت کنید. مجھے ہی کرنی پڑ رہی ہے آپ لوگوں سے بات. بھول گئے آپ سے کیا بات کرنی ہے آپس بله میں. فرزند شما ساعت چند بیدار میشوی؟ من ساعت 5 صبح بیدار میشوم. شما چطور؟ بله من ساعت 8 صبح بیدار میشوم. و بعد از آن چه کار میکنی؟ من بعد از بیدار شدن وضو میگیرم و نماز و دعا میخواند. میخوانم. بله شما بیدار شدن چه کار میکنی؟ بعد از بیدار شدن چه کار من می‌کنی؟ بعد از بیدار شدن من چای درست میکنم. شما بازار میروی؟ بله من بازار میروم. شما دانشگاه میروی؟ بله شما با چه کسی بازار میروی؟ من با خالو بازار میروم. شما بله دانشگاه میروی؟ بله شما با چه کسی دانشگاه میروی؟ من تنها دانشگاه میروم. شما آنجا چند ساعت میمانی؟ بله آنجا شما چند ساعت میمانی؟ معمولا 2 ساعت آنجا میمانم. شما چطور؟ بله من آنجا 4 ساعت میمانم. متوجه شدید دوستان؟ بله آقا. خب شما بفرمایید. علی شاختر سلام. شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوبم ممنون. شما خوبی آقا؟ منم خوب هستم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر آقا؟ خوب هستند. شما لطفاً با توبا فاطمه صحبت می‌کنید؟ بله آقا. سلام خواهر. سلام خواهر. شما خوبی خواهر؟ بله من خوب هستم. شما خوب هستی؟ بله من هم خوب هستم. اسم شما چیست؟ اسم من توبا فاطمه است. اسم شما چیست؟ من علی شاختر. شما اهل کجا هستی و کجا زندگی میکنی؟ من اهل هند هستم و در اکبرپور زندگی میکنم. شما اهل کجا هستی و کجا زندگی میکنی؟ من اهل هند هستم و در شکارپور زندگی میکنم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ بله آنها خوب هستند. شما چه کاره هستی؟ من طالبه هستم. شما چه کاره هستی؟ طالبه هستم. اسم پدر شما چیست؟ اسم پدرم وسیم در است. اسم پدر شما چیست؟ پدرم علی اختر است. شما چند تا خواهر و برادر داری؟ من 2 تا برادر دارم و خواهر ندارم. شما چند تا برادر و خواهر داری؟ من یک برادر و 2 خواهر دارم. شما کجا میروی؟ شما من در بازار میروم. شما کجا میروی؟ من پارک میروم. شما ساعت چند بیدار میشوی؟ شما ساعت چند بیدار میشوی خواهر توبا؟ بله من ساعت 5 صبح بیدار میشوم. شما ساعت چند بیدار میشوی؟ من هم ساعت 5 صبح بیدار میشوم. شما چه میپوشی؟ من لباس میپوشم. بله شما بفرمایید. چه میپوشی؟ من هم لباس میپوشم. شما لباس چه شما رنگی چه من شما لباس آبی میپوشم. لباس بله. چه رنگی؟ خواهر آواز بریک ہو رہی ہے شما آپ کی. لباس چه رنگی میپوشی؟ من لباس صورتی میپوشم. شما آیا لباس مشکی نمیپوشی؟ توبا فاطمه شما لباس مشکی نمیپوشی؟ چرا
چرا من لباس مشکی ہم آغا من لباس مشکی می پوشم مشکی ہم ہاں کیونکہ آلسو کیونکہ لباس صورتی می پوشام لباس مشکی ہم آلسو لباس چرا من لباس مشکی هم می پوشم. خب علیشا اختر شما لباس آبی نمی پوشی؟ چرا من لباس آبی می پوشم. چرا من لباس آبی می پوشم. بفرمایید صحبت کنید. بله. بفرمایید. شما چرا لباس صورتی می پوشی؟ آقا میں بولوں؟ بله شما چرا لباس صورتی می پوشی؟ برای اینکه من لباس صورتی خیلی دوست دارم. توبا فاطمه شما بفرمایید شما چرا لباس صورتی می پوشی؟ برای اینکه من هم لباس بله مشکی لباس دوش صورتی دوست دارم. بله من هم لباس صورتی خیلی دوست دارم. شما دوست بفرمایید توبا دارم. فاطمه شما روسری نداری؟ بله بله آقا من روسری نه بله می نه شما دارم. روسری نداری؟ شما روسری چرا نداری؟ چرا من من روسری روسری دارم. دارم. شما چند چرا من عدد روسری روسری داری؟ چند تا دارم. روسری داری؟ من دوتا روسری دارم آقا. علی شاختر شما چطور؟ شما روسری نداری؟ چرا من روسری دارم؟ چند تا روسری داری؟ 6 تا روسری دارم. شما لباس در کمد نمیگذاری؟ بله من چرا من چرا لباس در کبوت می لباس دارم. در کمد لباس در کمد میگذارم. توبا فاطمه شما لباس در می حمام گذارم. میگذاری؟ نه آقا من لباس در کبوت می گذارم. خیلی خوب. بفرمایید من این بات کروں آپ سے تو بله. خب علی شاه شما بفرمایید. بله آقا شما تنها پارک میروی؟ بله شما تنها پارک میروی؟ بله من تنها پارک می روم. چرا تنها پارک میروی؟ برای اینکه من همسر ندارم. مجرد هستم. بله مجرد هستم. شما بفرمایید شما چطور توبا فاطمه شما تنها پارک میروی؟ بله آقا من هم تنها پارک میروم. می روم. بله برای چی؟ یعنی چرا شما تنها پارک میروی؟ من هم مجرد هستم آقا. من هم به خاطر اینکه یا چون من هم مجرد هستم. شما با دوستتان پارک نمیروی؟ چرا من با دوستان بعضی وقتها بله بعضی وقتها با دوستان پارک میروم. توبا فاطمه شما با خواهرتان پارک نمیروی؟ چرا آقا من با بعضی خواهر وقتها من با پارک می خواهرم روم. پارک میروم. بله متوجه هستی؟ بله آقا شما زبان بله. فارسی دوست نداری توبا فاطمه؟ بله آقا شما زبان فارسی دوست نداری؟ چرا آقا من لباس فارسی می دوست دارم. زبان فارسی خیلی دوست دارم. چرا می نہیں لگتا ہے دارنداری میں؟ شما زبان فارسی دوست نداری؟ علی شاختر شما زبان فارسی دوست نداری؟ چرا من زبان فارسی خیلی دوست دارم. شما چرا زبان فارسی دوست داری؟ برای اینکه من زبان فارسی خیلی دوست نه دارم. من زبان فارسی دوست دارم. چرا زبان فارسی دوست داری؟ چون زبان فارسی خیلی شیرین است. زبان فارسی خیلی شیری است. شیرین است. بله متوجه هستی؟ بله آقا احسن دوستان اینجا متوجه هستی؟ ترکیب یعنی ملانا. ترکیب یعنی لانا ترکیب کے معنی ہے ملانا. مرکب کرنا یاد ہے نا؟ ترکیب کے کیا معنی ہے؟ ملانا. کسی بھی چیز کو آپس میں ملانے کو ترکیب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ترکیب کہتے تو یہاں کیا ترکیب کی ہے؟ یہاں کیا ملایا ہے؟ دو ورڈز کو ایک جگہ ملایا ہے. دو ورڈز کو ایک جگہ ملایا ہے. غور کیجئے ایک ورڈ دیکھیے دختر ایک الگ ورڈ ہے نا؟ بله آقا ایک الگ ورڈ ہے دختر. ایک جگہ لکھا ہے دختر ایک الگ ورڈ ہے. ایک جگہ آپ نے دیکھا ایک لاغر لکھا ہوا ہے. دونوں الگ الگ ہیں. دونوں کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے. یہ ایک الگ ورڈ ہے یہ ایک الگ کلمہ ہے. یہ ایک الگ کلمہ ہے یہ ایک الگ کلمہ. لیکن میں نے ان دونوں کو اب میں ایک کر رہا ہوں. تو دیکھیے میں نے کیا کیا
میں نے کیا کیا بتائیے کیا کیا میں نے آپ نے کسرہ دیا دختر ایک کو کسرہ دے کر دونوں کو آپس میں ملا دیا ترکیب دے دی میں نے پہلے دختر ایک الگ چیز تھی لاغر ایک الگ چیز تھی اب دونوں کو ایک جگہ کر دیا دختر لاغر دختر کتاب ایک الگ ورڈ تھا کتاب ایک الگ ورڈ الگ ورڈ تھا دختر ایک الگ ورڈ تھا اب میں نے دونوں کو آپس میں ملا دیا ترکیب دے دی کیا ہو گیا کتاب دختر کتاب دختر اب یہ جو دو کلمے ہیں اب یہ ایک ہو گئے دو کلمے ہیں یہ اب ملا یہ دو کلمے ایک ہو گئے سمجھ میں آیا لیکن میں نے آپ دیکھیے مثال کے طور پر میں جب لکڑی سے کچھ چیز بناتا ہوں اور اس کو جوڑتا ہوں تو کائے سے جوڑتا ہوں کسرے سے جوڑتے ہیں لکڑی کو کسرے سے یہ اچھی بات ہے تو کس نے کہا ہے نہیں فیویکول سے مثلا فیویکول سے جوڑو فرنیچر بنانے والا کارپینٹر نجار جب وہ کچھ بناتا ہے لکڑی سے تو جوڑ جب آپس میں ترکیب جوڑتا ہے دو چیزوں کو لکڑیوں کو تو کیا کرتا ہے کیلوں سے یا فیویکول سے جوڑتا ہے لوہار جب دو چیزوں کو کچھ بناتے ٹائم آپس میں جوڑتا ہے تو کس سے ویلڈ سے یا ہوک سے جوڑتا ہے جی سمجھ میں آیا یہ لوگ ماں باپ یہ دنیا والے جب لڑکی کو لڑکے سے جوڑتے ہیں تو کیسے جوڑتے ہیں نکاح پڑھوا کے مثلا ہر چیز کے جوڑنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے ان کو کیسے جوڑا جاتا ہے کسرے کے ذریعے سے یا کے ذریعے سے کسرے کے ذریعے سے یا جوڑ پہلے دختر تھا لاغر تھا اب ہو گیا دخترے لاغر دخترے لاغر پہلے کتاب تھا ایک دختر تھی اب کتاب دختر کتاب دختر یہاں بھی ترکیب ہے یہاں بھی ترکیب ہے یہاں بھی میں نے دو ورڈ کو جوڑا ہے یہاں بھی دو ورڈز کو جوڑا ہے لیکن ان دونوں جوڑ میں فرق ہے کیا فرق ہے دونوں جوڑ میں کچھ فرق دکھ رہا ہے دونوں جوڑ میں یہاں بھی دو ورڈز کو جوڑا ہے یہاں بھی دو ورڈز کو جوڑا ہے کچھ فرق ہے آپ لوگوں کو کچھ فرق سمجھ آ رہا ہے اس میں کچرا لگا ہے اس میں کچرا نہیں لگا اس میں کیا ہے دونوں میں لگا ہے کتابیں دختر اس میں بھی پہلے والے کا کسرہ ہے اس میں بھی پہلے والے کا کسرہ ہے دختر لاغر کتابیں دختر ترکیب یہاں بھی ہے دو ورڈ کو یہاں بھی جوڑا ہے یہاں بھی دو ورڈز کو جوڑا ہے لیکن دونوں جوڑ میں فرق ہے کیا فرق ہے کچھ دکھ رہا ہے اس میں دختر کی اسپیشلی ہے اور یہاں پہ چیز ہے کتاب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دختر پتلی ہے اور یہاں یہ کتاب دختر کی ہے اس والی ترکیب میں ایک صفت ہے کیا ہے ایڈجیکٹیو صفت ہے اور دوسرا ورڈ وہ ہے جس کے اندر یہ صفت کوالٹی پائی جاتی ہے دختر لاغر تھن لڑکی یہ تھن ہونا ایک صفت ہے اور جس کے اندر پائی جا رہی ہے یہ ایک دو ورڈ ہے سمجھ میں آ رہا ہے نہیں ترکیب دو طرح کی ہے دو ورڈز کو جب کبھی کبھی ایک کرتے ہیں تو جب ان دو ورڈز کو ایک کرتے ہیں تو اگر ان میں ایک صفت ہے ورڈ اور دوسرا وہ ہے کہ جس کے اندر وہ صفت پائی جا رہی ہے لا پتلا ہونا کس کے اندر پائی جا رہی ہے بات دختر اس ترکیب کو کہتے ہیں ترکیب وصفی کیا کہتے ہیں ترکیب وصفی صفت وصف یعنی وہی صفت یعنی ایک ایسا ترکیب نہیں ملانا ایک ایسا جوڑ جو وصف والا ہو وصف والا جوڑ یعنی صفت والا جوڑ تو ترکیب وصفی میں ایک تو پتہ لگی گیا ایک ورڈ صفت ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایک ورڈ صفت اور دوسرا وہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ صفت پائی جا رہی ہے اسے کیا کہتے ہیں موصوف کیا کہتے ہیں موضوع موصوف تو ایک ترکیب کہلاتی ہے صفت موصوف ایک ترکیب کہلاتی ہے صفت موصوف یعنی ہاں کبھی کبھی اس طریقے سے بولے گا کبھی کبھی فارسی میں عربی میں بھی ہوتی ہے حالانکہ ہر زبان میں ہوتی ہے فارسی میں دو ورڈز کو آپس میں جوڑا جاتا ہے ترکیب دی جاتی ہے کبھی کبھی یہ ترکیب میں اس ترکیب کے اندر ایک ورڈ صفت ہوتا ہے اور دوسرا وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ صفت پائی جا رہی ہے تو
جو صفت ہے اسے صفت کہیں گے اور جس میں پائی جا رہی ہے اسے موصوف کہتے ہیں. اس ترکیب کو کہتے ہیں ترکیب وصفی. ترکیب وصفی. لیکن یہاں پہ ایسا تھوڑی ہے، صفت تھوڑی ہے یہاں کوئی. دوسری جو ترکیب ہے اس میں ایک چیز کتاب ہے، پتہ نہیں کتنی کتابیں ہیں دنیا میں، لیکن میں نے اس کتاب کو نسبت دے دی لڑکی کی طرف. لڑکی کی کتاب. کس کی؟ لڑکی کتاب کو میں نے اضافت دے دی کس کی طرف؟ لڑکی کی طرف. اس کی طرف نسبت دے دی لڑکی کی، لڑکے کی نہیں، لڑکی کی. تو لڑکی کی سے کر دی. ٹھیک ہے، یہ ترکیب کہلاتی ہے ترکیب اضافی. ترکیب ترکیب اضافی کا اردو میں ایک علامت ہے. اکثر ترکیب اضافی میں کا کی کے آتا ہے. لڑکی کی کتاب، لڑکے کا بیگ، لڑکی کی جی کتاب کاپی، لڑکے کا شرٹ، لڑکے کی شرٹ ہے نہیں. فارسی میں اردو میں ترکیب اضافی میں اکثر، ہر جگہ تو نہیں، خانے میں کہوں خانے من میرا گھر، تو گھر کی نسبت میری طرف دی گئی میرا گھر، لیکن اس میں کا کی کے تو نہیں آیا. لیکن اکثر کا کی اردو میں اس کا ٹرانسلیٹ کا کی کے ہوتا ہے ترکیب اضافی کا. لڑکی کی کتاب، لڑکے کی کاپی، لڑکی کا مدرسہ، لڑکے کا کالج. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ کسی چیز کو کس دو ورڈ میں سے اگر ایک چیز کی دوسرے کی طرف نسبت دی جا رہی ہے کہ یہ اس کا ہے مثلا، تو وہ ترکیب اضافی کہلاتی ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ بلے آغا گئے. ہاں، جو ترکیب وصفی ہے یعنی ترکیب ملانا، جس میں ایک صفت ہے اور جس کے اندر پائی جا رہی ہے وہ موصوف. تو صفت یہ ترکیب میں دو ورڈز کا نام کیا رہتا ہے؟ صفت موصوف. ٹھیک ہے. لیکن ترکیب اضافی میں جس چیز کی نسبت دی جا رہی ہے اسے کہتے ہیں مضاف. کیا کہتے ہیں؟ مضاف. اضافت شدہ، نسبت دیا ہوا. اور جس کی طرف دی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مضاف الیہ. مضاف الیہ. ہاں، یعنی کتاب مضاف ہے، اس کو اضافت دی گئی ہے. الیہ اس کی طرف اضافت دی گئی ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ترکیب وصفی، ترکیب اضافی. تو ترکیب سمجھ میں آ گئی ہے اچھے سے دونوں چیزیں ہیں نہیں؟ بلے آغا. کیا پھر سے سنیے، کبھی کبھی فارسی میں دو کلمات کو آپس میں جوڑتے ہیں. کبھی کبھی فارسی میں دو کلمات کو آپس میں جوڑتے ہیں. اب جب یہ جوڑتے ہیں تو ان دو کلمات میں ایک اگر صفت ہے اور دوسرا وہ کلمہ وہ ہے جس کے اندر وہ صفت پائی جا رہی ہے، دونوں کو جب جوڑتے ہیں اگر تو اس ترکیب کو کہتے ہیں ترکیب وصفی، اور اس کے اندر ایک صفت ہے ایک موصوف. لیکن کبھی کبھی جب دو کلمات کو آپس میں جوڑتے ہیں تو ایک کلمہ وہ ہے کہ اس کی نسبت دی جا رہی ہے دوسرے کی طرف. جی، تو جس کی نسبت دی جا رہی ہے اسے مضاف کہتے ہیں اور جس کی طرف دی جا رہی ہے اسے مضاف. اس ترکیب کو کہتے ہیں ترکیب اضافہ. سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ بڑا آہستہ آہستہ کر کے بار بار بولا میں نے تاکہ اچھے سے سمجھ میں آئے. بلے آغا. اب آپ دیکھیے میں نے تین مثالیں دی ہیں دونوں میں. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دختر لاغر یہ صفت ہے، یہ پتلا ہونا صفت ہے نا. بلے آغا. ترجمہ الگ نہیں ہوگا، پھر ایک ہی ہوگا. ابھی ایک ہو گئے. اب آپ یہ نہیں کہیں گے لڑکی پتلی ہے، پتلی لڑکی ایک ہی ورڈ ہے. تھن گرل، پتلی لڑکی. اب یہ ایک ورڈ ہو گیا پتلی لڑکی. خانے زیبا، خانے اور زیبا دو الگ الگ ورڈ ہیں، دونوں کو ملایا. جب ملایا تو زیبا خوبصورت ہونا ایک صفت ہے اور یہ اس کے اندر پائی جا رہی ہے، ترکیب وصفی ہے. ٹھیک ہے. تو ان دونوں مثالوں میں کیا فرق دکھ رہا ہے آپ کو؟ آغا اس میں یہ لگا ہوا ہے. آسان. یہاں پہ جو دو کلمات کو آپس میں جوڑا ہے وہ زیر کے ذریعے سے، کسرے کے ذریعے سے جوڑا ہے، اور یہاں جو جوڑا ہے وہ یا کے ذریعے سے جوڑا. اور اس میں کیا فرق دکھ رہا ہے؟ صندلیے بزرگ، صندلیے بزرگ، صندلیے بزرگ. یہاں کیا دکھ رہا ہے؟ کچھ فرق دکھ رہا ہے؟ آغا بہرحال چلیے بھی سمجھاتا ہوں. یہاں بھی آپ نے دیکھا، یہاں جب دو کتابیں دختر لڑکی کی کتاب، جب دو کو آپس میں جوڑا تو کائے سے جوڑا؟ یہاں زیر کے ذریعے سے. یہاں جوڑا یا کے ذریعے سے، ہے نہیں؟ سمجھ میں آیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا جب ہم ترکیب دیتے ہیں
تو نشانہ اضافہ جو ہوتی ہے، نشانہ یعنی علامت، نشانہ یعنی علامت، اضافت کی نشانی کیا ہے؟ اضافت کی نشانی کیا ہے؟ جب دو کلمات کو آپس میں جوڑتے ہیں، ایک دوسرے سے نسبت ہوتی ہے دو ورڈ کی، تو پھر کیسے جوڑتے ہیں؟ یا تو زیر سے جوڑیں گے یا سے جوڑیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ پہلے آواز یا کے موارد سمجھ لیجئے، یا کے موارد سمجھ لیجئے تھوڑے ہیں، اس کے علاوہ ہر جگہ زیر سے جوڑیں گے، اس کے علاوہ ہر جگہ زیر سے جوڑیں گے۔ یہاں پہ دکھ رہا ہے تو صندلی بزرگ، صندلی مریم، بڑی کرسی مریم کی کرسی، یہاں بھی دو ورڈ کو جوڑا گیا ہے لیکن یا کے ذریعے سے جوڑا گیا ہے، تائے کے ذریعے سے یہاں بھی یا، لیکن یہاں یا لکھی نہیں گئی، کہیں دکھ رہی ہے لکھی نہیں، یہ یا تو صندلی کی ہے، یہ یا تو صندلی کی اپنی اصلی ذاتی ہے، اس کی اپنی، ورنہ یا ہٹا کے دیکھیے صندل نام کی کوئی صندل کہتے ہیں کرسی کو، نہیں مقصی ہے وہ، مقصی جی پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ پہلے جوائن کر لیجیے خوشبو زہرا دوبارہ جوائن کر لیجیے، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو کہ نہیں؟ پہلے مطلب یہ ہوا اضافت کی نشانی یا تو کسرہ ہے یا ہے، لیکن یا کہیں پہ لکھی جاتی ہے کہیں پہ لکھی نہیں جاتی، سمجھ میں آیا نہیں؟ پہلے آگا گیا۔ تو اضافت کی نشانی یا کہاں پہ ہوتی ہے؟ جس کلمے میں پھر آخر میں، جس کلمے کے آخر میں الف واو اور ہائے ناخوانا، کیا ہائے ناخوانا، ہائے ناخوانا کسے کہتے ہیں؟ ہائے ناخوانا کسے کہتے ہیں؟ آگا نہیں پتا، پڑھا نہیں جاتا۔ آسان، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیے، میں کہوں یہ کیا ہے، یہ کیا لکھا ہے؟ چاہ، چاہ یعنی کنواں، چاہ یعنی کنواں، ہاں پڑھی جا رہی نہیں پڑھی جا رہی؟ اس ہا کو کہتے ہیں ہائے خانہ، ہائے آنا خانہ، لیکن میں کہوں خانے، خانے، مدرسے، فوقے، معصومے، اس کے نیچے الفاظ میں بھی ایک ہا ہے لیکن یہ پڑھی نہیں جاتی، یہ ہا پڑھی نہیں۔ اسے کہتے ہیں ہائے ناخوانا، ناخوانا ہی پڑھی جانے والی، خاندان سے ہے، ناخوانا نہ پڑھی جانے والی، ہائے ناخوانا نہ پڑھی جانے والی ہا، نہ پڑھی جانے والی ہا، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو وہ جب ہم ترکیب دیں، چاہے وصفی ہو چاہے اضافی، جب ہم کلمات کو ترکیب دیں، اگر اس میں پہلے والے کے آخر میں الف ہو یا واو ہو یا ہائے ناخوانا ہو، تو وہاں پر کس چیز سے ترکیب دیتے ہیں؟ یا کے ذریعے سے۔ کس چیز سے ترکیب دیتے ہیں؟ ذریعے مثال کے طور پر الف کی مثال دوں میں، الف جیسے عصا یعنی لاٹھی، 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 بیت، بیت عصا، تو میں اگر اسے ترکیب وصفی کہوں تو عصائے بزرگ، عصائے بزرگ، بڑا عصا، تو یہ صفت ہے موصوف پہ جوڑا کائے سے میں نے؟ یا سے۔ یا عصائے موسیٰ، عصائے موسیٰ، موسیٰ، یہ ترکیب وصفی ہے، ترکیب اضافی ہے، کائے سے جوڑا میں نے؟ یا سے، کیونکہ اس پہلے والے کے آخر میں الف تھا۔ جی پہلے آگا واو کی مثال دیکھیے، عمو، عمو یعنی چچا، جی عمو یہ خوب، عمو یہ اچھے چچا، عمو یہ خوب یعنی اچھے چچا، جی ایک صفت ہے ایک موصوف ہے، کائے سے جوڑا میں نے دونوں کو ترکیب دی؟ یا سے۔ یا مثال کے طور پر یہ تو ترکیب وصفی کی، ترکیب اضافی، عمو یہ من، عمو یہ
من میرے چچا، میرے چچا، ٹھیک ہے. تو کائے سے جوڑا امو اور من کو یا سے، کیوں جوڑا؟ کیونکہ اس کے آخر میں واو تھی. اور ہاں کی مثال تو آپ کو دیکھ ہی رہی ہے، خان یہ زیبا، خان یہ احمد. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ بلے آقا. وہ ہاں ترکیب وصفی اور اضافی ہے اور یہ نشان ہے اضافی. ہاں. اور یہ یا جن کلمات کے آخر میں الف واو یا ہائے نہ آنا ہو وہاں پر اضافہ کی نشانی یا ہے، لکھی جائے گی جی. اور کون سے کلمات؟ وہ کلمات جن کے آخر میں یا اصلی ہو تو وہاں اضافت کی یا لکھی نہیں جائے گی. بھلے آقا. اضافت کی یا ہوتی تو ہے لیکن لکھی نہیں جائے گی. نہیں جاتی ہے. ایک دو اب دیکھیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ کلمات جن کے آخر میں چاہے الف ہو چاہے یا ہو، الف واو یا، الف واو یا. آپ اگر عربی میں نحو صرف جب پڑھیں گے تو انہیں حروف علت کہا جاتا ہے. الف واو یا کو بھلے حروف آقا حروف علت. تو علت. اتنا یاد رکھنا، فارسی میں وہ کلمات جن میں کے آخر میں الف ہو چاہے واو ہو چاہے یا ہو اور ایک ہائے نہ خانہ ہو، ان چار جگہ پر اضافت کی نشانی یا ہوتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ یہاں پر یا اضافت کی یا لکھی جاتی ہے، یہاں لکھی جس کے آخر میں یا ہو وہاں لکھی نہیں جاتی. اس کے علاوہ باقی ہر جگہ کسرے سے جوڑیں گے. ان کے علاوہ ہر جگہ کسرے سے ترکیب دی جائے گی. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ بلے آقا. لکھا آپ لوگوں نے اسے؟ بلے آقا. یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا. ترکیب یعنی ملانا. فارسی میں پھر میں تیسری چوتھی بار بول رہا ہوں، یہ بات ترکیب یعنی ملانا. فارسی میں کبھی کبھی دو کلمات کو آپس میں ملاتے ہیں، جوڑتے ہیں جی. جب اس جوڑتے ہیں تو اس جوڑ کے اندر ایک ورڈ صفت ہوتا ہے، دوسرا وہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ صفت پائی جا رہی ہے. تو صفت کو صفت اور جس کے اندر یہ پائی جا رہی ہے اس کو موصوف کہتے ہیں. تو اس ترکیب یہ ہوگی صفت موصوف، صفت موصوف. یہ ترکیب کہلاتی ہے ترکیب وصفی. ترکیب وصفی متوجہ کیجیے نا. کبھی کبھی جب دو کلمات کو آپس میں ملاتے ہیں تو اس میں صفت نہیں ہوتی بلکہ ایک کلمے کو دوسرے کی طرف نسبت دی گئی ہوتی ہے. جیسے یہاں کتاب کی نسبت لڑکی کی طرف دے دی گئی کہ لڑکی کی کتاب. یہاں گھر کی نسبت احمد کی طرف دے دی گئی کہ احمد کا گھر. یہاں کرسی کی نسبت مریم کی طرف دے دی گئی کہ مریم کی کرسی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس میں ایک جسے نسبت دی جا رہی ہے اسے کہتے ہیں مضاف، اور جس کی طرف نسبت دی جا رہی ہے اسے مضاف الیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ نہیں کہتے ہیں. آپ نے اپنے گھروں میں اردو زبان میں پتہ نہیں سنا جب کسی کا رشتہ ہو جاتا ہے لڑکی کا یا لڑکے کا تو کیا کہتے ہیں؟ اس کی نسبت ہو گئی ہے فلاں سے. اس کی بھلے آقا. ابھی تک یہ فاطمہ تھی، اب یہ کہلائیں گی یہ علی کی فاطمہ ہے. یہ جی اب یہ علی کی فاطمہ ہے. ابھی خالی فاطمہ تھی، اب ان کی نسبت ہو گئی علی سے تو اب یہ علی کی فاطمہ ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو اب یہ علی کی فاطمہ، یہ ترکیب اضافی تو ہو گئی کہ فاطمہ کو آپ نسبت دے دی علی سے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جیتی جاگتی مثال دے دی. اب آپ کیا چاہیے آپ میں؟ اب تو سمجھ میں آ جانا چاہیے. ابھی مثلا متوجہ ہے دوستان یا نا؟ مثلا ابھی خوشبو زہرا صرف خوشبو زہرا ہے. مثلا جب ان کا رشتہ کسی سے ہوگا نسبت ہو جائے گی پھر یہ اس کی خوشبو زہرا کہلائیں گے. نسبت ہو گئی. ٹھیک ہے؟ بھلے اور آقا. نسبت پھر وہاں پہ خوشبو ہے. جی سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ایسے ہی بھلے یہاں آقا. گھر کی نسبت دے دی گئی احمد کی طرف. بھلے. جی بس ایک یاد رکھنا، ترکیب اضافی میں اردو میں ٹرانسلیٹ اکثر کا کی کے ہوتا ہے. لڑکیوں کے نخرے ہیں نا. متوجہ سی کا کی کے، لڑکی کی کتاب، احمد کا گھر،
مریم کی کرسی، کیونکہ اس کی اردو میں بھی تو نسبت دی گئی ہے نا مریم کی طرف. کس کی کرسی؟ کرسی تو بہت ہیں، کرسی تو دنیا میں جانے کس کس کے پاس ہیں، لیکن یہ نسبت دی گئی ہے مریم کی، مریم کی ہے یہ. صحیح ہے. بلے اور جب ہم ترکیب دیتے ہیں تو یا تو کسرے کے ذریعے سے جوڑتے ہیں دو کلمات کو یا کے ذریعے سے. اگر ہم دو کلمات میں پہلا والا جب ہم ترکیب دے رہے ہیں پہلے والے کے آخر میں الف واو یا ہائے ناخوانا ہو تو وہاں یا سے جوڑتے ہیں، اس کے علاوہ ہر جگہ کسرے سے جوڑتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ترکیب سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور آپ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے دن سے سکھایا اس میں شما چیز، اس میں شما، دیکھیے اس میں ایک ورڈ الگ ہے، شما ایک الگ ورڈ ہے. اس میں شما آپ کا نام، اس میں پدر شما، پدر الگ ہے، شما الگ ہے، پدر شما آپ کے پاپا. صحیح ہے نہیں؟ اس میں پدر، اسم الگ ہے، پدر الگ ہے. اس میں پدر پاپا کا نام. صحیح ہے نہیں؟ برادر الگ ورڈ ہے، شما الگ ورڈ ہے، برادر شما آپ کا بھائی. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ یہ سب ہم ترکیب اضافی شروع میں سکھائیں بلوائی تھی آپ سے. برادر شما، خواہر شما، مادر شما، دوست شما، اسم شما، شہر شما، کشور شما. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اسم من، برادر من، خواہر من، پدر من، مادر من. سمجھ میں آ رہا نہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ ترکیب اضافی ہیں. یہ سب ترکیب اضافی. اب آپ لوگ جب گفتگو کرنے تو آپس میں جب مباحثہ کریں تو پریکٹس کرنا کہ بھائی ترکیب اضافی یوز کریے آپ. کتاب شما کجاست، بلے صندلی شما کجاست، خانه شما چطور است، خانه شما چطور است، آپ کا گھر کیسا ہے. خانه من زیبا است، یہ صفت موصوف نہیں ہے خانه من زیبا است، یہ تو خانه من زیبا است. دیکھیں یہاں بھی زیبا ہے اور خانے ہیں، لیکن ہاں یہ چیز میں بتانی بھول گیا، مجھے بتانی چاہیے. دیکھیے ہر صفت موصوف نہیں کہلاتی ہے، ہر صفت، ادھر دیکھیے صفت موصوف نہیں کہلاتی. خانه من زیبا است، یا خالی خانه من کہیے، خانه زیبا است، خانه زیبا است. دیکھیے یہاں بھی دو کلمات ہیں، خانے ہے ایک زیبا ہے، یہاں بھی ایک خانے تھا ایک زیبا ہے نا کیا؟ ٹھیک ہے، یہاں بھی ایک خانے تھا ایک زیبا تھا، یہاں بھی ایک خانے ہے ایک زیبا ہے. دونوں جگہ سیم ورڈ ہیں، دونوں جگہ سیم ورڈ ہے. زیبا یہاں بھی صفت ہے، زیبا یہاں بھی کوئی صفت ہی تو ہوتا ہے خوبصورت ہونا، لیکن اسے صفت موصوف کہیں گے اسے نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہاں انہوں نے ذرا اس طرح سے کہہ دیا، اگر اسے ادبی طور سے کہیں تو کیونکہ انہیں ترکیب نہیں دی گئی ہے، کیونکہ انہیں بلے ترکیب نہیں دی ترکیب گئی. نہیں دی گئی ہے، جوڑا نہیں گیا ہے، جوڑا نہیں گیا ہے، تو بلے یہ صفت کہلائے گی، یہ صفت کہلائے گی، لیکن بلے یہ صفت موصوف نہیں کہلائیں گے. کیوں؟ ترکیب وصفی جب کہلاتی ہے پہلے سب سے اہم چیز تو کسی بھی چیز کے لیے سب سے اہم چیز ان کو جوڑنا ہے نا، ان کو بلے جوڑنا ہے. آقا ترکیب وصفی جب کہلائے گی سب سے پہلے تو لفظ ترکیب ہے، اس میں پہلے ملانا ہے، پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ایک صفت ہے اور دوسرا موصوف، تب کہلائے گی. تو چلیے یہاں پر دو ورڈ کو جوڑا ہے اور جوڑا ہے یا کے ذریعے، تو اب یہاں پر ایک سیبا ہے ایک خانے ہیں، یہ ایک لاغر ہے ایک دختر ہے، مثلا دونوں کو جوڑا یہ کہلائے گی ترکیب وصفی. لیکن خانے زیبا یہ ترکیب وصفی نہیں کہلائے گی. یہ کیا کہلائے گی؟ جو میں آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا، جو آپ نے کہا تھا یہ تو پہلے پڑھا چکے ہیں آپ، بتائیے کیا بتایا تھا جی؟ تین خانے زیباست، تین خانے بس زیباتر از آن خانه است، زیباتر از آن خانه است، یا این خانه زیباترین خانه است. تو یہ صفت کہلائے گی صفت سادے وہ والی، یہ صفت برتر صفت برتری. اس میں صفت موصوف کی کوئی بھلی صفت ہے یہ، لیکن یہ صفت موصوف نہیں ہے. ان خان اگر ان خانے زیبا اگر یہاں پہ صفت
کا کسی سے کوئی کمپیئر نہیں ہے تو صفت صادق کہلائے گی، کمپیئر ہے تو صفت کسی ایک اس سے تو صفت تر کہلائے گی یا تفصیلی، اور اگر سب سے ہے کمپیئر تو صفت عالی یا صفت برترین کہلائے گی. تو یہ والی صفتیں کہلائے گی، صفت صادق، تفصیلی اور عالی. صفت موصوف نہیں کہلائے گی. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ احسن کی متوجہ دوستان زود زود اب کتاب ہم دیکھائیں گے. امیدوار ہستم دوستان انہوں متوجہ شدید. ہر صفت کہیں اگر دیکھیں تو ہر صفت صفت موصوف ترک نہیں ہوگی. کبھی آپ ہر جگہ صفت کو دیکھتے کہتے ہیں ان دختر لاغر است، وہ لاغر آ گیا بھائی، موٹا پتلا کالا پیلا نیلا، یہ جتنے بھی ہیں صفت ہی تو ہیں، تو آپ کہیں وہ صفت موصوف نہیں. صفت موصوف ہونے کے لیے پہلے اس کا دو ورڈز کو آپس میں ترکیب دی گئی ہو، یا کسرے کے ذریعے سے جوڑا گیا ہو، یا جو یا کا مورد ہے تو یا سے جڑا ہوا ہو، اس کے بعد کہلائے گی وہ. لیکن اگر جڑی ہوئی نہیں ہے، ترکیب نہیں ہے، تو وہ صفت تو ہو سکتی ہے لیکن وہ صفت صادق یا صفت برتر یا صفت برترین ہو سکتی ہے. سمجھ میں آیا؟ اچھے سے سمجھ میں آیا؟ اچھا لگا؟ امید ہے کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ اچھا لگا اور اچھا. انا پہنچے میں متوجہ شدید صدائے شما بھاگنا نہیں تو کرانے کے بعد فوراً بھاگ جاتے ہو. جی کچھ کہہ رہی ہیں؟ انا پہنچے میں بلے آقا متوجہ شدید بلے. بابا چه شد صدای شما اینطوری شد؟ خسته هستی خیلی؟ بله بلے. خسته هستی؟ انا فاطمه اس کا مطلب انا فاطمه حال خوشی ندارن، طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی. خوب دوستان صحبت آپس میں ان تصویروں کو دیکھ کے آپ بله سوال کر سکتے ہیں. آپ این پیسر چه کار میکند؟ این پیسر نامه مینویسد. آن پیسر چه کار میکند؟ آن پیسر با این پسر صحبت میکند. بله درباره چه چیز این آقا درباره چه چیزی صحبت میکنند؟ درباره فوتبال صحبت میکنند. فوتبال کے بارے میں بات. بله 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 این پسر لباس ورزشی پوشیده است. بله بله خب بفرمایید میز کجاست؟ میز در اتاق مطالعه. چه چیزی روی میز است؟ لامپ. بله چراغ مطالعه روی میز است. یک دفتر و یک بله جامدادی. بله این پسر لباس پیراهن چه رنگی می پوشد؟ پیراهن باسے صورتی صورتی نه پرپل ہے نا بھلے آغا بنفش بنفش. و این آقا لباس سب. ایسے ہی آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں. بله سی دوستان دیکھیے الف بیتے سے ہم کہاں تک پہنچ چکے؟ آ با تا سے چین چھ دال سین شین صاد صاد. یہ موٹے موٹے کر دیے. یہ چار اس درس میں ہیں، یہ چار اس درس میں ہیں. آئیے دیکھیے سیب. دیکھیے ہم ایسے پروناؤنسیشن کرا رہا ہوں، آپ گفتگو میں ہر تصویر سے گفتگو کر سکتے ہیں. این چیز آن چیز برای چیز مالک چیز چنتا کجاست. بله نگیتیو سوال بھی شما سیب سبز نمیخوری؟ چرا سیب سبز میخوری؟ نگیتیو سوال وغیرہ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. مسجد. پولیس پولیس فروس. سب بولیں گے سب فروس. گوش کنید و بخوانید. گوش کنید یعنی سنیے، و بخوانید اور پڑھیے. سطل سطل. میں کہہ رہا ہوں کہ میں صرف ابھی کیونکہ اتنا تو نہیں ہے کہ ایک ایک ورڈ پہ میں بہت بہت دیر آپ سے گفتگو کروں، لیکن موبائل سے میں آپ کرنے کی کوشش کریں. دو چار کی بھی روز کریں گے تو اچھے سے عادت ہو جائے گی. سگ مطلب سگ چھ دائن چیز کجاز چھ دارا چنتا وغیرہ وغیرہ. ساعت ساندویچ ساندویچ. ستارے. دیکھیے دو تین ہی لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں. سکے سیب کس کے مائک سے آواز ٹکرا رہی ہے؟ سپرے ستون
ستون سوسک سوسک این چیز کجا هست بله کسی دخترها این چیزی میترسن دخترها سوسک میترسن سوزن سوزن کامل کنید دوستان جلدی بله سطل مسجد سفره سیب سیب سوسک نہیں میں بار بار اس دن بھی کہا تھا पुलिस پولیس پولیس فروس سوزن دیکھیں سوسک مت پڑھیے گا سوسک سوسک सूस सी सात पुलिस रूस ساعت لکھنا ہے اسے ایک دفعہ ہاتھ پھیرنا ہے اس پہ ایک دفعہ لکھنا ہے چلے کچھ بلا تصویریں ہیں جو پیچھے تھی گوش کنی شین شوچور شوچور بشقا بشقا ریش 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 گوش شلوار شلوار شمع شمع شانه شانه شاخ شاخ شکر شکر شلنگ 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 اس والے پائپ کو کہتے ہیں ورنہ ویسے پائپ کو تو لولے لولے شیر दूल्हे شیر شیرینی شیرینی شطور شطور شترمرغ شترمرغ شفاش شومینه شومینه کامل کنید دوستان بفرمایید तलवार کسی کے یہاں باتیں ہو رہی ہیں پتہ نہیں کس کے یہاں شتور شومینه ریش روش شیرینی مٹھائی شیرینی خوب لکھنا ہے ہاتھ پھیرنا ہے اس کے اوپر ایک دفعہ جیسے انہوں نے ہاتھ پھیرا اور ایک دفعہ لکھنا ہے لکھنے کی پریکٹس ہے گوش کنودی بخانی صندلی صندلی حسیر حسیر دیکھیے ویسی والی ناقص دیکھیے ٹوٹی ہوئی ناقص فورس دیکھیے ان کیپسول کیپسول ان فورس فورس یعنی ٹیبلٹ صندوق صندوق صحرا صحرا صابون صابون شما با صابون دوش میگیری سائقه صفر 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 صدا 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 حسیر حسیر مصیبت صبح صبح سبحانه انفسار صورت زیبا دارد انفسار صورت بتائیے صورت زیبا دو ورڈ کو ایک جگہ جوڑا زیر کے ذریعے سے جوڑا ایک صفت ایک صفت موصوف صورت زیبا خوبصورت صورت پہلے آگا بھلے صورت پسر اور اگر یہ ہوتا صورت پسر لڑکے کا چہرہ بس صورت یعنی تو پھر ترکیب اضافہ صورتی کامل کنی دوستان سائقی صبح صبح مصیبت مصیبت صورتی فرمائے حسیر حسین
ناقص کامل کنی صندوق ہاتھ پھیریے اس کے اوپر مانند نمونے جیسا ڈیمو دیے نمونے یعنی ڈیمو مثال لکھیے آپ ایک جگہ ہاتھ پھیرنا ہے دوسری جگہ لکھنا ہے خوب ذات بس یہ تمام ہو گیا ذات پورا کر لیتے ہیں ذات 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 یعنی فضانور فضانور مریض مریض ذیل عرض اسے کہتے ہیں عرض عرض یعنی چوڑائی عرض کہتے ہیں چوڑائی کو عرض کہتے ہیں چوڑائی کو اور لمبائی کو کہتے ہیں طول 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 عرض طول دیکھیں طول یعنی لمبائی کسی بھی چیز کی طول لمبائی کو طول کہتے ہیں اور چوڑائی کو عرض کہتے ہیں ذات ذات یعنی آرڈر ضعیف دیکھیں یہ قابل یہ ضعیف امضا امضا سگنیچر فضا نورد کہتے ہیں یہ چار ذیل کے ایک مربع کے اندر 1 2 3 4 چار ذیل ہیں زد زد ریاضی ریاضی قاضی عضلے عضلے ماس پیشیاں وضو وضو کامل کنی دوستان ضبط امضا قاضی وضو وضو عرض ضلع مت پڑھیے گا کبھی ضلع پڑھیں آپ ذیل ایک مربع چار ادارات ایک مربع چار ذیل ادارات مریض مریض ریاضی فضا نورد نورد مت پڑھیے گا نورد مت پڑھیے گا سب ہاتھ پھیرنا ہے اور ایک دفعہ ہر ایک کو لکھنا ہے سمجھ میں آیا دوستان آموزش عدد گنتی میں آپ کو بتائیے کروڑوں تک سکھا چکا اور دیکھیے 1 سے 10 تک سکھا رہے ہیں بھلے یہ ابھی گنتی 10 تک سکھا رہے ہیں میں آپ کو کروڑوں تک سکھا چکا بتائیے وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین صلی اللہ علیہ محمد موفق و مؤید باشید دوستان مراقب خود چند باشید خدا نگهدار شما